کم سے کم پتہ چلے کہ یہ عزاداری امام حسین کی عظمت کیا ہے۔ آج شکر خدا کا الحمدللہ رب العالمین، ہمارے مومنین بڑے آزادی کے ساتھ، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، ہر ایک دیکھیے چلا رہا ہے۔ لیکن اس زمانے میں پابندی تھی، کوئی حسین کا نام نہیں لے پاتا تھا، ایک مقام پر کوئی مجلسیں نہیں کر سکتا تھا، کوئی نوحہ نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اس اعتبار سے ہزار پابندیاں۔ کہتے ایک گھر تھا حسین کے چاہنے والوں کا، غریب افراد تھے، چھپ چھپا کر حسین کی مجلس کرتے تھے۔ دو بیٹے تھے، ایک شوہر اور بیوی، چار افراد، دو چار اپنے مومنین باہر سے چلے آتے تھے۔ اس اعتبار سے چھوٹی سی مجلس جو ہے امام حسین کی ہو جاتی تھی، لیکن وہ آدمی مومن غریب تھا، خود نکلتا تھا، مزدوری کرتا تھا، شام کو جو مزدوری سے پیسہ مل جائے اسی سے وہ مجلس کا انتظام کرے گا۔ وہ چاند رات قریب آ گیا، محرم قریب آ گیا، وہ نکلا اسی طریقے سے مزدوری کے لیے۔ سارا دن وہ اپنا جو ہے وہ کام تلاش کرتا رہا، کام نہیں ملا۔ شام کو آیا سر جھکا کے، زوجہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا کام نہیں ملا، کل محرم مجلس شروع ہو جائے گی، محرم نزدیک آ گیا ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، بہت پریشان ہے۔ ایک مرتبہ زوجہ نے شوہر کا چہرہ دیکھا، کہا کہ اللہ نے انتظام تو کیے ہیں، ہمارے پاس انتظام تو ہے۔ کہا کیا انتظام ہے ہمارے پاس؟ خدا نے 2 اولاد دیے ہیں، بیچ ڈالو دونوں کو، حسین کی عزاداری کرو، بیچ ڈالو۔ کہا کہ مومنہ یہی بات میرے ذہن میں بھی آ رہی تھی، لیکن ماں کی ممتا حائل تھی، میں تجھ سے نہیں بول پا رہا تھا۔ تو نے یہ کہا ہے کہ فرزند کو بھیج دوں، حسین کی عزاداری کا انتظام کروں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا دیکھو یہ خوشی کا سودا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہم تم راضی ہو جائیں، ہمارے بچے راضی نہیں ہو، دونوں بچوں کو بلاؤ، بچوں سے بھی پوچھ لیں کیا وہ حسین کے نام پر فروخت ہونا چاہتے ہیں۔ بچے سن رہے تھے، فوراً اندر آ گئے، کہنے لگے بابا ماما ہم سب سن رہے تھے، ہم مولا حسین کے خاطر ہمیں آپ بھیج دیجئے، لیکن مولا حسین کی عزاداری کیجئے۔ جو 2-4 مومنین آتے ہیں ان کے لیے کم سے کم انتظام ہو۔ ماں نے کیا کیا، دوسرے دن بچوں کے بالوں میں شانہ کیا، بچوں کو آمادہ کیا، آمادہ کر کے باپ لے کے چلا فروخت کرنے کے لیے، لیکن شرمندہ تھا کیا کہ نزدیک میں فروخت نہیں کریں گے، اگر نزدیک فروخت کریں گے تو کوئی نہ کوئی پہچان جائے گا، بہت دور جائیں گے، وہاں جا کر فروخت کریں گے۔ جب بہت دور چلا گیا، دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ فلاں مقام پر جا رہے ہیں، مجھے فلاں علاقہ بتا دے۔ کہ حضور یہ سامنے فلاں علاقہ ہے، تیرے پاس وقت ہے تو بتا دے۔ نہیں حضور مجھے کام ہے۔ کیا کام ہے؟ کہ بہت ضروری کام ہے۔ کام کیا ہے؟ کہ ان غلاموں کو بیچنا۔ اچھا غلام کو بیچنا، کتنی قیمت غلام کی؟ اتنی قیمت، پیسے دے دیے۔ اس نے اس کو راستہ دکھایا، دکھانے کے بعد وہ بچے کو لے کر کھڑا رہا، اس کا باپ جاتا رہا۔ دونوں بچے پلٹ پلٹ کر اپنے باپ کو دیکھ رہے ہیں، پلٹ پلٹ کر اپنے باپ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب بار بار دیکھتے رہے، باپ نظروں سے اوجھل ہو گیا، دونوں بچوں کے آنکھ میں آنسو آ گیا۔ بچوں یہ بتاؤ تم روئے کیوں؟ بچوں تم یہ بتاؤ تم روئے کیوں؟ میرا آقا ہم پر بہت مہربان تھا۔ وہ تمہارا آقا تھا یا کوئی اور تھا؟ بتاؤ تو صحیح، روئے کیوں؟ کہنے لگے وہ ہمارے بابا تھے۔ تمہارے بابا تھے، تمہیں بیچ دیا، کیوں بیچا تمہیں؟ کہا کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، عزادار امام حسین ہیں، کل سے چاند نکل جائے گا، محرم شروع ہو جائے گا، ہمارے گھر میں جو 2-4 عزادار آتے ہیں ان کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، اس لیے میری ماں نے، میرے باپ نے ہمیں بھیج ڈالا ہے۔ کہا کیوں؟ حسین کی عزاداری قائم کرنے کے لیے، بس یہ سننا تھا۔ اس نے کہا بچوں جاؤ جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا، چلے جاؤ۔ بچے کچھ دور دوڑے واپس آئے، کہنے لگے یہ تو بتائیے آپ ہیں کون جو ہمیں آزاد کر رہے ہیں؟ کہا جس ماں اور باپ نے جس حسین کے خاطر تمہیں بیچا ہے، میں وہی حسین ہوں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ میں وہی حسین ہوں، میں وہی حسین ہوں۔ یہ ایک میں نے 2 طرح کی یہ واقعات 2 طرح سے پڑھا، یہ ایک اور ایک کیا ہے کہ وہ سوار ان بچوں کو لے کر چلا۔ جب ان بچوں کو لے کر سوار چلا تو جانے کے بعد ایک مقام پر پہنچا، ایک ضعیف خاتون تھی۔ کہا کہ اماں یہ بچے میرے نام پر بیچے گئے ہیں، آپ ان بچوں کو لے لیجئے۔
ان خاتون نے بچوں کو لیا، بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا، بچوں کو چھوٹے چھوٹے نوالے کھانا کھلائے، بچوں کی خدمت کیا۔ بچے کہنے لگے آقا دادی کوئی کام بتائیے ہم آپ کی خدمت کریں، لیکن اس مومنہ نے کہا کہ نہیں، تو حسین کا دادار ہے، میں تیری خدمت کروں گی، تیرے لیے کوئی خدمت نہیں ہے۔ بچے سو گئے۔ اب جب دوسرا دن آیا تو ظاہر امام حسین کی مجلس تھی، دو چار افراد جو باہر کے تھے وہ آ گئے، مجلس شروع ہوئی۔ ایک مرتبہ ماں دار و قطار رونے لگی۔ جب ماں دار و قطار رونے لگی تو باپ نے کہا میں نے تجھ سے کہا تھا نا بچوں کو یاد کر کے رو گی؟ کہا کہ میں بچوں کو یاد کر کے نہیں رو رہی ہوں، حسین کے عزادار کو یاد کر کے رو رہی ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ میں اس لیے رو رہی، مولا یوں ہی تو عزادار کم تھے، دو عزادار اور کم ہو گئے، میں اس لیے رو رہی ہوں۔ دار و قطار رو رہی تھی، میں یہ رو رہی تھی، اتنے میں دخل الباب ہوا، دروازہ کھولا، دیکھا ایک نقاب پوش معظمہ ہے، ساتھ میں دونوں چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں کھڑے ہوئے۔ اے مومنہ ان بچوں کو لے لے، میں ان بچوں کو دینے کے لیے آئی ہوں۔ بس یہ سننا تھا، تڑپ کے کہتی ہے کہ اے میرے بچوں کی مالکہ، میرے بچوں کو واپس نہ کرنا، میں نے حسین کی عزاداری کا انتظام کر لیا ہے، اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں جو میں تجھے پیسے واپس کروں گی۔ کب پیسے تم سے کون مانگتا ہے؟ ان بچوں کو لے لو، امام حسین کی عزاداری کرو۔ صحن میں آئی، آنے کے بعد ایک مرتبہ اس نے اپنے شوہر کو کہا میرے بچوں کی مالکہ آئی ہے، ایک ہی کمرہ تھا، جلدی نکلو آؤ۔ شوہر بھی واپس آیا، باہر آیا، اور آنے کے بعد کہا شہزادی میں آپ کو کہاں بٹھاؤں؟ کہا سنا ہے کہ تیرے گھر میں عزا خانہ ہے، مجھے حسین کے عزا خانے سے زیادہ کوئی جگہ پسند نہیں ہے، مجھے حسین کے عزا خانے میں بٹھا دے۔ وہ امام حسین کے عزا خانے میں گئی، اور مومنہ جانے کے بعد یا حسین کہہ کے رو رہی ہے، چیخ رہی ہے۔ ارباب ادا ایک قرآن ہے، بچے کی ماں بچوں سے کہتی ہے جب تیری مالکہ اتنی مومنہ تھی، اتنے حسین کے چاہنے والی تھی، تم اپنی مالکہ کو چھوڑ کر کیوں آیا؟ بچے یہ کہنے لگے مادر گرامی یہ بزرگ ہمیں لے کے گئے، لے جا کر دیا اور اپنی ظریفہ کو دیا، اور کہا کہ اماں یہ بچے میرے نام سے بیچے گئے ہیں۔ یہ مومنہ نے ہمارے بالوں میں شانہ کیا، ہماری خدمت کی، اور کہا میں تمہاری خدمت کروں گی لیکن تم سے خدمت نہیں لوں گی۔ اور اماں تھوڑی دیر پہلے وہی بزرگ وہی نوجوان آئے، کہا کہ اماں اس کی ماں رو رہی ہے، حسین کے عزادار کم ہو گئے ہیں، اماں جا کر دے کر آؤ، اس لیے میں لے کر آئی ہوں، بس یہ سننا تھا۔ اس کہنے لگا، وہ بچہ نے کہا اچھا تیری مالکہ بہت مومنہ ہے، امام حسین کے چاہنے والی ہے، دوڑ کے آئی، کہنے لگی شہزادی آپ کے بچوں کا نام کیا ہے؟ اپنے بچوں کا نام بتائیے۔ کہا تم میرے بچوں کا نام پوچھ کر کیا کرو گی؟ کہ شہزادی جس طریقے سے آپ نے ہمارے نور نظر کو واپس کر دیا، حسین کے عزادار کو واپس کر دیا، میں بھی دعا کروں گی خدایا اس مومنہ کے فرزند کو صحیح و سالم رکھنا، اس پر مومنہ کی فرزند کی حفاظت کرنا۔ بس یہ سننا تھا۔ وہ نقاب پوش معظمہ کھڑی ہوئی کہ میرے فرزند کے لیے دعا نہ کرو، میں فاطمہ ہوں۔